فارغ ہو گئے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ بسمہ تعالی حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر ان کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، یعنی اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دے دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر آ جاؤ، ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے تو خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو پکڑ کر، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی مہربان ہے۔ یہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے 54 تک ہم چلے ہیں، 6 آیات کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ابھی رفتار تھوڑی سلو اس وجہ سے ہے کہ ابتدائی واقعات ہیں، پھر آگے جا کے یہی تکرار سے آتے جائیں گی، رفتار بڑھتی جائے گی۔ آج جو آیت نمبر 48 جہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، یہاں سے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کون کون سی نافرمانیاں کرتے رہے اور کس کس انداز میں کرتے رہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک تو فرعون کے احوال ہم نے دیکھے تھے کہ فرعون کی اصلیت کیا تھی، کہاں سے آیا اور اس نے کیا کیا کیا۔ پھر اس نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کا قتل کیے کہ میں حضرت موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس خالق اور مالک کی شان پہ صدقے جائیے، انہی دنوں میں حضرت ہارون بھی پیدا ہوئے اور انہی دنوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ آگے جا کے ہم حضرت موسیٰ کا جو لفظ موسیٰ ہے نا، اس کی وضاحت کرتے ہیں
کہ لفظ موسیٰ اس کی اصل کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ جو پہلی آیت ہے آج کے درس کی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، یہودیو، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تمہیں بچایا، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ دریائے قلزم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون کے ساتھ مخالفت شروع ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور حضرت موسیٰ فرماتے تھے تو جھوٹا ہے، سچا وہ میرا رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی مخالفت تھی، یہی اختلاف تھا۔ اسی اختلاف کی بنا پر حضرت موسیٰ اور فرعون والوں کے درمیان مخالفت اور اختلاف شروع ہوا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ فرما دیا کہ اے موسیٰ، اب فرعونی ہلاک ہوں گے، فرعون اور اس کی آل ہلاک ہوگی، لہٰذا تم اپنے پیروکاروں کو لو اور مصر سے نکل جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے، فرعون کی ہلاکت تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہے، تورات بعد میں دی گئی تھی، وہ آگے جا کے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تورات کہاں ملی اور کیسے ملی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ تو مل گیا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہوا کہ اے موسیٰ، نکلنا ہے تو رات کے وقت نکلنا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میرے پاس تو جو میرے ماننے والے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، تو ان کو تو اکٹھا کرتے کرتے ہی رات ختم ہو جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں نکلنا، اور رات ختم ہو گئی، دن کا اجالا نکل آیا تو بات تو مشہور ہو جائے گی کہ جی ہم یہاں سے بھاگنے والے ہیں، ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، تو فرعونیوں میں پکڑ لیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، رات کون نکالتا ہے؟ اللہ یہ تیرے ہی قبضے میں ہے، رات بھی تو ہی لاتا ہے، دن بھی تو ہی لاتا ہے۔ فرمایا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ حکم بھی تو نے دیا ہے۔ فرمایا حکم بھی ہمارا، رات بھی ہماری، دن بھی ہمارا، اسی لیے موسیٰ ہم اس وقت تک دن ہی نہیں نکالیں گے جب تک تم یہاں سے نکل نہ جاؤ گے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ پچھلے ہفتے بھی معاملہ ہوا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت کو برا نہ کہا کرو۔ ہم عام طور پہ ایک جملہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی منحوس گھڑی سی کہ بندہ سامنے آیا سی، وہ یہ کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے کہ وقت کو کبھی برا نہ کرو، چاہے جیسا بھی ہو۔ ہمیشہ اگر ہمارے اوپر برے حالات آتے ہیں نا تو ہمارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، ہم اپنے کیے کو نہیں کوستے، ہم وقت کو اور حالات کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ لوگ تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت، 6 لاکھ وہ لوگ تھے جو جوان تھے، جبکہ بوڑھے اور بچے وہ ان کے علاوہ تھے، جن کی عمر 60 سال سے زیادہ یا جن کی عمر 10 سال سے کم، وہ الگ تھے۔ جو نوجوان لوگ تھے نا ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، اپنے اپنے زیورات، اپنا اپنا مال و دولت جس جس کو دیا ہوا ہے نا وہ لے لو۔ اب اپنا اپنا مال و جواہر لیے، اپنے زیورات لیے، اکٹھے ہو گئے، فرمایا نکلنا ہے راتوں رات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے چل پڑے۔ جب مصر سے باہر نکلے نا تو آگے دریا کے پاس آئے
تو چلتے چلتے نا راستہ بھول گئے، راستے کی سمجھ نہ آ سکی۔ اب وہاں پہ دو دریا لگتے تھے، ایک دریائے نیل تھا، دوسرا دریائے قلزم تھا۔ جانا تھا قلزم کی طرف، چل پڑے نیل کی طرف۔ اب جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی لگتا ہے تم راستہ بھول گئے ہو۔ جی جی ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو یہاں۔ وہ جو سیانے بندے تھے نا ان کے بزرگ، ان کو اکٹھا کیا کہ تم راستہ بھول گئے ہو، کیوں؟ وہ کہنے لگے جی ہمیں اتنا یاد ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کی تھی زیادتی، اور جب سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، اس وقت سے لے کے آج تک جو بھی اس رستے پہ آتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اس سے علماء ایک اور مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی کی جب بھی گستاخی کی جاتی ہے تو اس کا وبال ہمیشہ رہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگے یہ نہیں پتا، بس اسی علاقے میں ایک بوڑھی مائی ہے، صرف اس کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ڈھونڈو اس اماں کو۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آگے جا کے حضرت موسیٰ کا اور حضرت یوسف کا رشتہ بھی بتاتا ہوں، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ ڈھونڈو بھائی ان کو۔ ڈھونڈتے 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 وہ اماں مل گئی، اماں کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ خود چل کے گئے، کہنے لگے اماں جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں مسلک اہل و سنت کی کتنی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر مزار اتنا اہم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کیوں ڈھونڈتے؟ آج کہتے ہیں جی مزارات پہ جانا شرک اور بدعت ہے۔ حضرت موسیٰ نے ڈھونڈا، پھر اس سے آگے دیکھیے کتنی مشقت اٹھائی اس کے لیے۔ آپ اس اماں جی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں جی حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ اماں کہنے لگی نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگے میں اللہ کا کلیم پیغمبر ہوں، اللہ سے باتیں کرنے والا ہوں، نبی ہوں میں، تو مہربانی کرے بتا دیں۔ مائی کہنے لگی میری دو شرطیں، منہ مانگی شرطیں دو، تمہیں بتا دوں گی۔ اب اگر مزار اتنا عام نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں شرطیں پوری کرتی؟ وہ کہنے لگے اماں تم دو شرطوں کی بات کرتی ہو، تم حضرت موسیٰ کا مزار بتاؤ میں تمہاری 100 شرطیں بھی پوری کروں گا۔ ابھی یہ نہیں پتا شرطیں کیا ہیں، لیکن کہہ دیا کہ پوری کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا۔ نبی اعلیٰ پتہ ہی نہیں کیا مانگنا ہے، اس نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے، وہ باتیں ابھی چھپی ہوئی ہیں، لیکن کہا گیا کہ تم 100 شرطیں بھی کہو میں مانوں گا۔ اب پہلی شرط اماں نے کیا رکھی؟ اماں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ مجھے سواری دو تاکہ میں اس سواری پہ بیٹھ کے میں بھی تمہارے ساتھ سفر کروں، میں تمہاری سنگت اور ساتھ چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ مسکرائے، فرمایا بس اماں؟ نہیں، دوسری شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں بتاؤ۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، جنت میں جہاں تم رہو گے مجھے جنت میں تمہارا پڑوس چاہیے، میں تمہاری ہمسائیگی چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں سواری تمہیں ابھی مل جاتی ہے تو موسیٰ قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو جہاں موسیٰ رہے گا وہیں ساتھ میں تم بھی رہو، یعنی جنت بھی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب اماں نے کہا کہ جی میں بتاتی ہوں تمہیں مزار کہاں ہے۔ مزار کہاں ہے جی؟ دریائے نیل کے اندر، دریا کے اندر مزار ہے اور پانی ہے چاروں طرف۔ یہ پتہ ہے کہ دریا کے اندر ہے، پر ایگزیکٹ نقطہ کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، یہ نہیں پتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جی آپ نے مجھ سے 2 شرطیں بھی پوری کروا لی، جنت بھی لے لی، سواری بھی لے لی، تو مزار آپ نے پھر مجھے نہیں بتایا۔
تو ماں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، آپ نے کہا تم بھی تو اللہ کے نبی ہو نا۔ اس کا کیا مطلب ہے تم بھی تو اللہ کے نبی ہو؟ کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس مائی نے بھی بتا دیا کہ انبیاء کرام بے اختیار نہیں ہوتے، با اختیار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پہ آئے، اشارہ کیا، اللہ سے دعا کی یا اللہ رہنمائی فرما دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو وہاں سے پانی ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور نیچے سے حضرت یوسف کا مزار پر انوار ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کو کھودو۔ حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار پر انوار کھودا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چوتھی پشت میں جا کے دادا لگتے ہیں۔ مزار پر انوار کھودا، کھودنے کے بعد اندر سے آپ کے جسم اطہر کا وہ بکس نکلا، فرمایا اس کو اٹھا دو، اس کو ساتھ لے کے چلنا۔ وہ سنوبر کا درخت وہ بنا ہوا تھا، سنوبر لکڑی ہے، اس کا وہ بکس بنا ہوا تھا، اس بکس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر انوار تھا، اس کو بھی اٹھایا اور ساتھ لے کے چل پڑے۔ اب جو ہی وہ بکس سامنے آیا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار پر انوار کا پتہ چلا، وہ جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، ان کے ساتھی اور ان کے دوست، وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں راستہ بھی سمجھ آ گیا، ہم نے اب کس طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام یا صلحاء جو ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے مزارات سے یا ان کے اجسام سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے اور رہنمائی بھی دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یا مسلم شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب راستہ چلتے چلتے بھول جاؤ، راستے کی سمجھ نہ آئے، تو یہ دعا کیا کرو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ بھی راستہ چلتے چلتے بھول جاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام غائبانہ طور پر اس کی مدد فرماتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا نکلا، شام کی طرف جانے لگے۔ اب آگے آگا دریائے قلزم۔ اب دریائے قلزم آیا، اتنی دیر میں نا صبح نکل آئی، دن نکل آیا۔ فرعونیوں کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا حضرت موسیٰ وہ تو نکل گئے، بنی اسرائیل تو نکل گئے، پیچھے قبطی اور فرعونی تھے۔ انہوں نے کہا بھائی نکلو، اور فرعون جو پہلا لشکر لے کے نکلا تھا وہ آپ سنیں گے تو اور حیران ہو جائیں گے، 17 لاکھ کا لشکر تھا۔ وہ 17 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا، اور اس لشکر میں تمام کے تمام لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، ایک بھی گھوڑی تک نہیں تھی، باقی جانور تو دور کی بات ہے، گھوڑی تک نہیں تھی۔ اور ہر جو سوار تھا اس نے زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، خود بھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، مطلب پورا اسلحے سے لیس ہے اس دور کے لحاظ سے۔ اب یہ 17 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون نکلا، آپ خود بھی جو ہے نا ایک گھوڑے پہ سوار ہے، چلتے 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 نا اب ادھر قوم بنی اسرائیل جو ہے نا دریائے قلزم پہ آ گئی، وہ بھی پیچھے سے چل پڑے۔ اب دریائے قلزم پہ آئے تو قوم رک گئی، کہنے لگی ہے موسیٰ آگے دریا ہے، آگے ہم کیا کریں، آگے ہم کدھر جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہ، میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ اتنی دیر میں فرعون کا لشکر نظر آنے لگا، اب وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی آگے پانی، آگے بھی مریں، پیچھے جائیں تو پیچھے بھی مریں، کدھر جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہ، میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑنے والا، وہ تو آپ نے عام بندے کو نہیں چھوڑتا، میں تو پھر اس کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، حکم ہوا اے موسیٰ اپنا ڈنڈا مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا جو ہے نا وہ اس میں دریا کے اندر مارا، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، چونکہ قبطیوں کے 12 بنی اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، اب 12 ہی راستے بنے، تو یہ اکڑ گئے،
کہنے لگے جی راستے تو بن گئے ہیں، ہم آپس میں قبیلے ہیں، رشتے دار ہیں، ہماری تعلق داریاں ہیں، ایک قبیلہ ادھر سے گزرتا ہے، ایک ادھر سے گزرتا ہے، ایک ادھر سے گزرتا ہے، ہمیں کیا پتا وہ پار نکلا کہ نہیں نکلا، کیونکہ پانی ادھر بھی ایک دیوار کی طرح ہے، ادھر بھی ایک دیوار کی طرح ہے، درمیان سے راستہ ہے۔ اس طرح کے 12 رستے بنے ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، ہمیں کیا پتا وہ پار لگا کہ نہیں لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مسکرائے، یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا پھر ڈنڈا مار۔ حضرت موسیٰ نے پھر ڈنڈا مارا۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت، یہ جیسے ہماری کھڑکیاں ہوتی ہیں نا مکانات کی، ایسے اس پانی کے اندر سے کھڑکیاں بن گئیں کہ ایک دوسرے کو آتے جاتے دیکھتے باتیں کرتے، اور وہ کھڑکیاں پانی کے اندر ہیں، درمیان میں پانی کی ہی دیوار ہے، اسی میں وہ کھڑکی نما کھڑکی ہے، روشن دان کہہ لیں، کھڑکی کہہ لیں، ایک دوسرے کو آتے جاتے دیکھتے اور باتیں کرتے اور چلتے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جلدی جلدی سے نکلو بھائی۔ اب جلدی جلدی سے نکلے، اور وہ سارے کا سارا لشکر بخیر و عافیت دریائے کلزم سے پار نکلا۔ اتنی دیر میں نہ فرعون کا لشکر بھی آ جاتا، جو 17 لاکھ کا لشکر تھا۔ فرعون کا لشکر آ کے کھڑا ہوا۔ اب فرعون ڈر گیا اور خود ہی منہ سے کہتا ہے اس طرح دریا میں نہ جانا، وہ سچے تھے اور میں جھوٹا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ سچے تھے، وہ گزر گئے، میں جھوٹا ہوں اور ڈوب جاؤ گے۔ قوم رک گئی، کہنے لگا اب کیا کریں؟ اب چونکہ رب نے غرق کرنا تھا، کیونکہ رب نے کہہ دیا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑا تھا، تمہیں بچایا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اب رب نے کیا نظام کیا، انتظام کیا؟ رب نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت میکائیل آئے اور بڑے خوبصورت گھوڑوں پہ آئے، اور گھوڑے کی فطرت یہ ہے کہ جب یہ اپنا ہم جنس دیکھتا ہے نا تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے میل فیمیل کا فرق ہو یا دونوں ایک جیسے ہوں۔ حضرت جبریل آئے اور بڑی رفتار سے نا لشکر کے پاس سے گزرے، بجلی کی رفتار سے گزرے۔ اب وہ جو 17 لاکھ کا لشکر تھا نا، کیونکہ ان میں گھوڑے ہی تھے، انہوں نے دیکھا نا اپنا ہم جنس جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے دوڑ لگا۔ اب وہ کھینچتے رہے اپنے گھوڑوں کو کہ بھئی آگے پانی ہے نہ جائیں، آگے پانی ہے نہ جائیں، لیکن نہیں، رب تعالیٰ نے جو کرنا تھا، رب کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ حضرت جبریل کا گھوڑا بھی پانی میں، اب وہ تو گزر گئے، یہ بھی پانی میں۔ اب جب یہ پانی میں گرے نا تو فرعون ان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت میکائیل آئے۔ حضرت میکائیل بھی سفید گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، جنتی گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے، وہ آ کے نا تو فرعون کے گھوڑے کے سامنے سے بھاگا۔ اب فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے، اب لگا وہ بھی زور لگانے اپنے گھوڑے کو، لیکن کہاں رکے اب جب دریا میں گرے نا تو 17 لاکھ کا لشکر ایک لمحے میں تباہ ہو گیا، اور قوم موسیٰ کھڑی ہو کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، فرعون مارا گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ جی ہمیں نہیں یقین آتا کہ یہ مر گیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ مر گیا ہے؟ یہ شرارتیں تھی نا ان کی، جیسے وہ سلطان ٹیپو کے بارے میں آتا ہے کہ سلطان ٹیپو جب شہید ہو گئے نا تو 3 دن ان کا جسم پڑا رہا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ انگریزوں پر اتنا خوف اور رعب تھا سلطان ٹیپو کا کہ وہاں کی مائیں عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی کہ بیٹا چھپ جا ٹیپو آ رہا ہے، بیٹا چھپ جا ٹیپو آ رہا ہے۔ اتنا رعب تھا سلطان ٹیپو کا، 3 دن تک ان کا جسم پڑا رہا، اور کسی انگریز کی جرت نہیں تھی کہ پاس جائے کہ کہیں یہ جنگی چال نہ ہو ان کی۔ 3 دنوں کے بعد ایک سپاہی نے ایک ڈنڈے سے ان کو ہلایا تو پتہ چلا کہ یہ اب شہید ہو گئے ہیں۔ تو فرعونی بھی کہتے تھے ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ مر گیا ہے، یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا موسیٰ دریا کس کا، اس کو موجے کون دیتا ہے؟ یا اللہ تو ہی دیتا ہے، فرمایا اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ اللہ نے حکم دیا، چھل نے اٹھایا اور فرعون کو باہر پھینک دیا۔ اب فرعون کے بارے میں آتا یہ ہے کہ جب اس کو باہر پھینکا تھا
تو اس کی شکل بھینسے جیسی بن گئی تھی، پھول گیا تھا، رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ آج بھی دیکھیں اس کی جو ممی بنی ہوئی ہے وہ کالی سیاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو سنبھال دیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں اور میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں جو چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے نہ کوئی روک سکتا ہے، مجھے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے چلیے، اچھا یہ کام اس میں عقیدے کے حوالے سے بھی ایک بات جو ہے نا وہ مد نظر لگتا ہے، آج تشریح پوری نہیں ہوگی ہماری، لیکن چلیں یہ جو غرقابی فرعون اور آل فرعون کا کام ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کا پار لگنا، یہ 10 محرم کو ہوا تھا۔ ہمارے ایک تصور بن چکا ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک سن لیں۔ نبی علیہ السلام چونکہ یہ کام فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا یہ 10 محرم کو ہوا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ آج کے بعد یوم عاشور یعنی 10 محرم کو، چونکہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزہ قوم موسیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام کا زمانہ اطہر آیا، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو یہ واضح حدیث پاک ہے، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم و امر بصیامہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ آئے تو حضور نے پوچھا بھئی یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا جی یہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کے بڑے، ان کے باپ دادا جو ہے نا آج کے دن اس میں پانی سے بچے تھے، نجات ہوئی تھی، فرعون سے بچے تھے، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ، موسیٰ پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پر تم سے زیادہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بھئی تم بھی آج کے دن روزہ رکھا کرو۔ اس وقت تو ابھی امام حسین کی جو ہے نا شہادت کی خبریں ضرور تھیں، لیکن عملی طور پر ایسا کام نہیں ہوا تھا، کربلا نہیں ہوا تھا۔ جو عاشور کا روزہ ہے یہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں چلا آ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی پھر اس کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، التمسوا فضلہ فإنہ مبارک اختارہ اللہ من الایام من صام ذلک اليوم جعل اللہ نصیبا من عبادۃ جمیع من عبدتہ من الملائکۃ والانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ یوم عاشور والے دن روزہ رکھنا، یوم عاشور والے دن عبادت کرنا، یوم عاشور کو نوافل پڑھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء اور صالحین کی نچلی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ اب یہ فراہمی حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 محرم کے فضائل جو ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف شہادت کربلا سے یا امام حسین سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ دن جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہے۔ میرا خیال ہے آج یہیں پہ بات کو روکتے ہیں، کیونکہ بات آگے بھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد